السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ یہ اختلاف کا واقعہ ثقیفہ بن ساعدہ کے مقام پر رونما ہوا۔ اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں مہاجرین اور انصار کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور آخر میں فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، اسی لیے فوراً اختلاف ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ لیکن تمام مہاجرین اور انصار نے اتفاق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مہاجرین اور انصار سے عام مشورہ لیا کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم راضی ہیں، خصوصاً جلیل القدر صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا۔ ہر ایک نے پوری آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگ دہل کہا، ہم عمر بن خطاب کی خلافت کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ عام و خاص کے مشورے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصرانی غلام ابو لولو فیروز نامی شخص نے نماز فجر کی حالت میں خنجر مارا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، تو آپ نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 آدمیوں کے نام لیے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی گئے ہیں۔ وہ 6 صحابہ یہ تھے: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 میں سے میرے بعد جس کو چاہے خلیفہ بنا لو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان 6 کا خصوصی اجلاس ہوا، 4 خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ صرف 2 حضرات یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امیدوار باقی رہے۔ ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا جج تسلیم کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لے کر کثرت رائے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ بالاتفاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث منتخب کر لیا گیا۔ بیعت کے موقع پر لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر ہجوم کیا یہاں تک کہ ان کو منبر کے پاس ڈھانپ لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں بلوائیوں اور باغیوں کا زیادہ زور تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زور دیا کہ وہ خلافت کی بیعت لیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک اہل مدینہ بیعت نہ کریں گے میں بیعت نہیں لوں گا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت عام ہوئی اور آپ خلیفہ چہاروں منتخب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے کوفے کی جامع مسجد میں نماز فجر کے وقت حملہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفیوں نے دریافت کیا کہ آپ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرتے ہو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد کوفیوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کے مقبوضہ علاقے کے علاوہ تمام کوفی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔
امیر معاویہ جنگ کی پیش قدمی کرتا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں کوفیوں کی بزدلی سے تنگ آ کر اور اپنی امن پسند فطرت کے زیر اثر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیتے ہیں اور خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جس بنا پر اس سال کو امت مسلمہ کے لیے صلح کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی پورا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے لیے ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے تمام شرائط کو منظور کر لیا۔ اس کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس سے پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک تقریباً 20 سال حکومت کی۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی سے امیر معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطہ حیات میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے امیر معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے دور خلافت میں عظیم سانحہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا رونما ہوا۔ امیر معاویہ کے انتقال کے وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان حضرت معاویہ کا بھتیجا اور یزید کا چچیرا بھائی مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ اس کو یزید نے حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے لیے بیعت لیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دیں اور نرمی اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ پہنچ گئے تو کوفیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے قاصد اور پیغامات بھیجے اور عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اس کے گورنر کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب کوفیوں کی طرف سے اس قسم کے پیغامات آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کی صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے پہلے مدینہ منورہ گئے، وہاں سے راستے کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے اور وہاں جا کر اوسجہ کوفی کے پاس ٹھہرے۔ کوفیوں کو جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو خفیہ طور پر ان کے پاس پہنچے اور 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ جب 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یزید کے ایک خیر خواہ عبداللہ بن مسلم نے نعمان بن بشیر کو کہا، دیکھو شہر کی صورتحال کیا ہے، یا تو کوفہ والے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں یا تو پھر آپ واقعتاً کمزور ہیں۔ حضرت نعمان نے جواب دیا، میری ایسی کمزوری جو اطاعت الہی میں ہو اس طاقت سے بہتر ہے جو خدا کی نافرمانی میں ہو۔ جس کام پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے میں اس کو کیوں ظاہر کروں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم نے اس کی شکایت یزید کے پاس لکھ کر بھیج دی۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر ہانی نے انکار کر دیا تو انہیں قید میں ڈال کر ان کے ساتھ خوب مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس ہنگامے کا علم ہوا تو خروج کا اعلان کر دیا۔
چنانچہ 4000 لوگ، ایک روایت کے مطابق 40,000 آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان کو جنگی طریقے سے ترتیب دے کر قصر عمارت کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ابن زیاد کو اطلاع ہوئی تو اس نے سرداران کوفہ کو بلایا۔ جب لشکر قصر عمارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے اپنے قبیلے کو سمجھایا تو آہستہ آہستہ لوگ کھسکنا شروع ہو گئے۔ رات کے اندھیرے تک کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا سب نے دھوکہ دیا ہے اور وہ تنہا رہ گئے ہیں تو راستے پر چل پڑے۔ ایک مکان پر پہنچے، اندر سے ایک خاتون نکلی۔ آپ نے ان سے پانی مانگا، اس عورت نے پانی پلا دیا اور واپس اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر باہر آئی، آپ کو دروازے پر دیکھ کر کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے کہا، میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا کہ اندر آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے۔ جب اس عورت کے لڑکے محمد بن اشعث کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں ہیں تو اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے اس کے ہمراہ اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ سپاہیوں نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم اطلاع ملتے ہی تلوار سونت کر باہر نکل آئے، مقابلے کا ارادہ کیا، لیکن محمد بن اشعث نے روکا اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر مسلم کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی اور ہانی بن عروہ کو کوڑا کرکٹ کی جگہ گھسیٹتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ دوسری جانب حضرت مسلم کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا کہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ فوراً کوفہ پہنچ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے حرب بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ ضمی حشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، کوفہ۔ اس نے کہا، وہاں کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ سنایا۔ سارا واقعہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بغیر زندگی کا کوئی لطف نہیں، لہٰذا سب کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا، جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جانثاروں کے جو مدینہ سے آئے تھے، سب ساتھ چھوڑ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اور حرب بن یزید کا لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتے رہے۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، ہر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفے کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچ گئے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے ہر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور اس کے ساتھیوں کو وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل نہیں کی۔ ہر نے تمام صورتحال سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ جب آپ کربلا میں پہنچے اور خیمے نصب کر لیے، اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ اس وقت ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے معذرت کی لیکن ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے ایک رات سوچنے کی مہلت لی۔ عمر بن سعد نے سوچنے کے بعد آمادگی کا اظہار کیا۔ عمر بن سعد کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 باتوں میں سے ایک مان لو، مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں یا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے تجویز قبول کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دی، لیکن اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بس ایک بات کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں۔
عمر بن سعد نے ہر بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لڑائی سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حرب بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملا کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اس کے بعد شخصی مقابلے کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدایان و اراکین اہل بیت نے دشمن کی الغاروں کا پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھیرا۔ دوپہر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دشمن نے ہر طرف سے آپ پر یلغار کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغے میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کی بھی جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذی الجوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برزدہ شکل دیکھتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو وہی کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے افراد خانہ یزید کے دربار میں پہنچے تو درباریوں نے فتح کی مبارکباد دی۔ دربار میں سے ایک شخص نے جرت کر کے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر المومنین یہ مجھے دے دو۔ یہ سن کر زینب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا بجز اس کے کہ یزید دین الہی سے نکل جائے۔ جب دوبارہ اس شخص نے کہا تو یزید نے اس کو ڈانٹا اور ان سب کو اپنے محل میں بھیج دیا۔ بعد میں سب کو تیار کروا کر مدینے روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ مظلوم قافلہ مدینے پہنچا تو خاندان عبد المطلب کی ایک خاتون روتی ہوئی آئی اور یہ اشعار پڑھتی تھی، اگر پیغمبر اسلام نے پوچھا تو کیا جواب دو گے کہ تم آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ان میں کچھ قیدی اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ میں زندگی بھر جو تمہیں نصیحت کرتا رہا تو اس کی جزا یہ نہ تھی کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے۔ اسلامی تعلیمات میں شخصی حکومتوں یا بادشاہت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یزید کی نامزدگی اسلام کے نظام شرعیت کے سراسر خلاف تھی۔
لہٰذا امام حسین نے جس بہادری اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ جرأت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سر نہ جھکا کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشاں باب ہے جو اہل اسلام اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحۂ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل جائیں۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔